فلما نسوا ما ذکروا به، اور بہرحال جب وہ اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ کھول دیتا ہے ان پر ہر چیز کے دروازے کو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ کوئی قوم نافرمان ہے، ہٹ دھرم ہے، زدم زدام ہے، ہدایت پر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے پھر اللہ روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، وسعتوں کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہ وسعت کے دروازے، مال و دولت کے دروازے کھولنا ہٹ دھرمی کے باوجود کیا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ نہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو کافر ہیں، جو امیر ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ کفار، یہ فلاں فلاں اللہ کا نافرمان ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہوا، اللہ نے اس کو کتنی دولت دی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مکار چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی دولت بہت ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس پر اللہ کا کرم بھی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہم دنیا میں سمجھتے ہیں غربت اللہ کا عذاب ہے اور امیری اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ اس کی رضا کا یا اس کی ناراضگی کا معیار نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے جس کے پاس دولت ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ دولت معیار اللہ کی رضا اور ناراضگی کا نہیں، کیونکہ یہاں فرمایا جو اللہ رب العزت کی نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، فتحنا علیہم، ہم کھول دیتے ہیں ان پر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کو، دنیاوی لحاظ سے کامیابی، سکسیس، دولت اور تمام وسعتیں انہیں مل جاتی ہیں۔ اب ان وسعت پر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ ملنے والی دولت پر اور اس وسعت پر خوش ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ انہیں پکڑتا ہے، فاذا ہم مبلسون، اور اس حالت میں وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عادت کیا ہے؟ جب کوئی ہٹ درم ہو جائے گا، ظالم بن جائے گا، اللہ اس کو دے گا ڈھیل۔ تو اگر ظلم کے بعد بھی کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس دولت آ رہی ہے، تو اللہ کا انعام نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہو، اللہ نے میرے لیے یہ میرا امتحان لیا ہو۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، ان کو وسعت کی، مال و دولت کی مستی میں لگا دیتا ہے، اور وہ اپنے مال کی مستی میں مست ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی مال کی مستی میں مست ہو جاتے ہیں، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اس مال کی وجہ سے ان کو اپنی بارگاہ میں سے دور کرتا جاتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی ہوتا ہے، روزانہ 2-4 نمازیں پڑھ ہی لیتا ہے، مال و دولت آتے ہیں تو 5 نمازیں بھی، ایک وقت آتا ہے پورے ہفتے میں ایک نماز نہیں پڑھ رہا، ایک وقت آتا صرف جمعے کی پڑھتا ہے، ایک وقت آتا جمعہ بھی چھوڑ دیتا، ایک وقت آتا صرف رمضان نے پڑھتا، ایک وقت آتا رمضان بھی چھوڑ دیتا، ایک وقت آتا صرف عید کی پڑھتا، ایک وقت آتا ہے کہ عید کی بھی چھوڑ دیتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ بتدریج اسے اپنی رحمت سے دور کرتا جاتا ہے، اور جب اسے اپنی رحمت سے اللہ دور کر دیتا ہے تو اچانک وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک سے اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اچانک سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر آ جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ اس کو اللہ توبہ کا موقع نہیں دیتا، اس کو اللہ گڑ گڑانے کا موقع نہیں دیتا، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ من لسانی يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 42 اور 7ویں سپارے کے 11ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اللہ نے تم سے پہلی امتوں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا سختی کے ساتھ، والضرائی، اور نقصان کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اللہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب اپنی کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجتا ہے تو چھوٹے چھوٹے عذابات میں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، اور اس کا مقصد ان پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ یاد آئے، اور پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ تو بعض اوقات آدمی پر جو مصیبت آتی ہے،
جو مشکل آتی ہے اگر وہ مشکل اور مصیبت اسے اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بہانہ اور وسیلہ ہے۔ اور اگر کوئی مشکل، کوئی سختی، کوئی بیماری آدمی کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھیے وہ اللہ پر اس کا عذاب ہے جو اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ مشکل اس لیے ڈالتا ہے کہ بندہ رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑائے۔ پھر فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا، اور کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا، تو عذاب دیکھ کر وہ گڑ گڑاتے، عذاب دیکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے۔ کس لیے نہیں کیا انہوں نے عجز و نیاز مندی کا اظہار؟ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں زینت دے دی ہے۔ جواری کو جوا کرنا اچھا لگتا ہے، شرابی کو شراب پینا اچھا لگتا ہے، فراڈ کرنے والے کو فراڈ کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک تو غلط عمل ہے، اور غلط عمل اگر پسندیدہ ہو جائے، غلط عمل اگر محبوب ہو جائے تو شیطان نے تمہارے دلوں کے اندر ان غلط اعمال کو رچا بسا دیا ہے اور اچھا کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی بات فرمائی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگی ہے اس وقت سے کہ آپ کی غلطی بھی آپ کو غلط نہ لگے، آپ غلط اعمال کریں اور وہ آپ کو اچھے لگنے لگیں۔ تو پھر یہ سمجھیے شیطان کا مکمل غلبہ آپ پر ہو چکا ہے، اور یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کو برا عمل بھی برا نہ لگے۔ پھر فرمایا اللہ کی عادت کیا ہے؟ اب اگلا جملہ سنیے، بڑا اہم ہے۔ اللہ کی عادت یہ کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم ہٹ درم ہو گئی ہے، کسی قوم کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بہرحال جب وہ اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ کھول دیتا ہے ان پر ہر چیز کے دروازے کو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ کوئی قوم نافرمان ہے، ہٹ درم ہے، زدم زدام ہے، ہدایت پر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے پھر اللہ روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، وسعتوں کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا۔ اب یہ وسعت کے دروازے، مال و دولت کے دروازے کھولنا ہر درمی کے باوجود کیا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ نہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو کافر ہیں، جو امیر ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ کفار، یہ فلاں فلاں اللہ کا نافرمان ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کتنی دولت دی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مکار چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی دولت بہت ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس پر اللہ کا کرم بھی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہم دنیا میں سمجھتے ہیں غربت اللہ کا عذاب ہے اور امیری اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ اس کی رضا کا یا اس کی ناراضگی کا معیار نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے جس کے پاس دولت ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ دولت معیار اللہ کی رضا اور ناراضگی کا نہیں، کیونکہ یہاں فرمایا جو اللہ رب العزت کی نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، فتحنا علیہم، ہم کھول دیتے ہیں ان پر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کو، دنیاوی لحاظ سے کامیابی، سکسیس، دولت اور تمام وسعتیں انہیں مل جاتی ہیں۔ اب ان وسعت پر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ ملنے والی دولت پر اور اس وسعت پر خوش ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اخذناہم بغتتاً، بغتتاً کا معنی اچانک، اچانک اللہ انہیں پکڑتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور اس حالت میں وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عادت کیا ہے؟ جب کوئی ہٹ درم ہو جائے گا، ظالم بن جائے گا، اللہ اس کو دے گا ڈھیل۔ تو اگر ظلم کے بعد بھی کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس دولت آ رہی ہے، تو اللہ کا انعام نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہو، اللہ نے میرے لیے یہ میرا امتحان لیا ہو۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، ان کو وسعت کی، مال و دولت کی مستی میں لگا دیتا ہے، اور وہ اپنے مال کی مستی میں مست ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی مال کی مستی میں مست ہو جاتے ہیں
اور اللہ کیا کرتا ہے، اس مال کی وجہ سے ان کو اپنی بارگاہ میں سے دور کرتا جاتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی ہوتا ہے، روزانہ 2-4 نمازیں پڑھ ہی لیتا ہے، مال و دولت آتے ہیں تو 5 نمازیں گئیں، ایک وقت آتا ہے پورے ہفتے میں 1 نماز نہیں پڑھ رہا، ایک وقت آتا ہے صرف جمعے کی پڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے جمعہ بھی چھوڑ دیتا، ایک وقت آتا ہے صرف رمضان نے پڑھتا، ایک وقت آتا ہے رمضان بھی چھوڑ دیتا، ایک وقت آتا ہے صرف عید کی پڑھتا، ایک وقت آتا ہے کہ عید کی بھی چھوڑ دیتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ بتدریج اسے اپنی رحمت سے دور کرتا جاتا ہے، اور جب اسے اپنی رحمت سے اللہ دور کر دیتا ہے تو اچانک وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے، اخذناہم بغتتن، اچانک سے اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اچانک سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر آ جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے، اس کو اللہ توبہ کا موقع نہیں دیتا، اس کو اللہ گڑ گڑانے کا موقع نہیں دیتا، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو کفر پر خاتمہ ہو جاتا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اللہ کہہ رہا کہ ہم کاٹتے ہیں ظالم قوم کی جڑ، اس طرح جڑ سے انہیں مٹاتے ہیں۔ پھر ایک بندہ ہے، گنہگار ہے، گڑ گڑائے گا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جو ظالم ہے، جو ظالم قوم ہے، ظلم برابر کرتی جا رہی ہے، ظالم وہی ہوگا نا جس کے پاس طاقت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا۔ غریب کسی پر ظلم کیسے کرے؟ اس کے پاس ظلم دیکھیں 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو اختیار سے ہوتا ہے یا دولت سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے وہ بھی ظلم کر سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ بھی ظلم کر سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ظالموں کے ساتھ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ، اور اللہ نے قطع کر دی، اللہ نے جڑ سے اکھاڑ دیا ظالم قوم کو۔ تو ظلم بڑی غلط شے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ یعنی جب ظالموں سے تمہیں نجات ملے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی حمد کرو۔ جب ابو جہل مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ تو جو دنیا کے اندر ایسے کافر ہیں کہ جو لوگوں کی اذیت کا باعث ہیں، ایک وہ کافر ہے کہ نان بلیور تو ہے لیکن لوگوں کو اذیت نہیں دیتا، ایک وہ کافر ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت ملتی ہے، یا ایک ایسا بندہ ہے جس نے معاشرے میں لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، جب وہ مر جائے تو والحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے اس بدبخت کا دنیا سے صفایا کر دیا۔ تو اللہ سے پناہ مانگیے کہ اگر لوگ آپ کی موت چاہتے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگیے۔ یعنی دنیا آپ کی وجہ سے اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ یار یہ بابا مرے تو کام بنے۔ تو اللہ سے پناہ مانگیے اس وقت سے کہ لوگ آپ کی موت کی تمنا کریں، کہ آپ کا فتنہ معاشرے میں اتنا پھیل جائے، آپ کا وجود لوگوں کے لیے اتنا فتنہ بن جائے کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگیں، آپ کا ظلم اتنا بڑھ جائے کہ آپ کے لوگ مرنے کی دعائیں کرنے لگیں۔ تو اس وقت سے پناہ مانگیے، اللہ ہماری ذات کو خیر والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا، اے سعد مال پر فخر نہ کرو، امیروں کو جو روزی دی جاتی ہے وہ غریبوں کے صدقے دی جاتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جب آپ اپنی دولت میں سے حصہ غریبوں کا نکالتے ہیں، مثال کے طور پر 4 گھر ہیں جن کے راشن کی ذمہ داری آپ نے لی ہوئی ہے، ہر مہینے آپ ان 4 گھروں میں راشن ڈلواتے ہیں، آپ کی ہو جاتی ہے طبیعت خراب، آپ کے بچے اتنے درد سے آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے جتنے درد سے وہ 4 گھر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ حاجی صاحب کو صحت دے، حاجی صاحب مر گیا تو کون ہوگا کہ پھر راشن بھیجائے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غریب جو دعا کرے گا تو اس کے صدقے آپ کو روزی ملے گی، وہ غریب جو دعا کرے گا اس کے صدقے آپ کی عمر بڑھے گی، وہ غریب جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے صحت عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کی ذات کو اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے میں وہ فتنہ پرور بن جائیں کہ آپ کا وجود اس دنیا میں فتنہ ہو اور لوگ اپنے بھی اور غیر بھی آپ کے مرنے کی تمنا کرنے لگے۔ اور جب آپ مر جائیں تو کہیں والحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے مر گیا مردود، اللہ اکبر، نہ فاتح نہ درود، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہاں یہ فرمایا اللہ جو ظالم قوم ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کل عالمین کا رب ہے۔
قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے حبیب فرما دیجیے، آپ ان سے کہیے بھلا بتاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ لے لے تمہاری سماعت کو، تمہاری سننے کی قوت اللہ لے لے، وابصارکم، اور اللہ تمہارے دیکھنے کی قوت لے لے، وختم علی قلوبکم، اور اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، کہ کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دے دے؟ کیا آج سائنس بھی وہ سماعت دے سکتی ہے، وہ سننے کی قوت دے سکتی ہے جو اللہ نے دی ہے؟ کیا آج سائنس بھی ساری مل کر وہ آنکھیں دے سکتی ہیں کہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، کوئی اور ہے ایسی آنکھیں دینے والا، کوئی اور ہے ایسی سماعت دینے والا اللہ کے علاوہ؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، اور دیکھیے کہ آپ کا رب نصرف الآیات کیسے پھیر پھیر کر الگ الگ نشانیاں ان کو دکھاتا ہے، یعنی کس طریقے سے اللہ رب العزت انہیں بار بار سمجھاتا ہے، اللہ کی یہ نشانی دیکھو، یہ نشانی دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی سماعت کو دیکھو، اپنے دلوں کو دیکھو، اپنی ہدایت کو دیکھو، اپنی طاقت کو دیکھو، اپنے مال کو دیکھو، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ لیکن اللہ کہتا ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ سے روگردانی کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، اے حبیب فرما دیجیے بھلا تم بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب، بغتۃ اچانک، او جہرۃ اعلانیہ، کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہلاک نہیں ہوں گے اللہ کے عذاب سے، چاہے اچانک آئے یا چاہے علی اعلان آئے، دونوں صورتوں میں ہلاک نہیں ہوں گے الا القوم الظالمون، مگر صرف ظالم لوگ، ظالم قوم، ظلم کرنے والوں کو اللہ اپنے عذاب سے مٹا دیتا ہے، ظالموں کو اللہ رب العزت جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو بغتتاً کا معنی اچانک ہے، بعض اوقات اللہ کا عذاب آتا ہے بغیر بتائے، اور بعض اوقات اللہ کا عذاب آتا ہے نبی بتا دیتے ہیں کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو آپ نے کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوئے، رات کو سوتے سوتے عذاب آ گیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رات کو سوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے پروں پر اپنے ہاتھ میں اس پوری بستی کو اٹھایا اور اتنی اوپر تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے جانوروں کی آوازوں کو سنا، اور حضرت جبرائیل اتنی ہائٹ پر لے جانے کے بعد آپ نے اس بستی کو الٹا کر کے زمین پر دوبارہ پٹخ دیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو اللہ کا عذاب اچانک بھی آتا ہے اور اللہ کا عذاب علی الاعلان بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے پناہ نصیب کرے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور کون برباد ہوتے ہیں اس میں؟ الا القوم الظالمون۔ وہ حضرت علی کا فرمان یاد رکھیے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، ان سے منسوب ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ظالم کو اللہ جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، اور ایک طرح سے جو شرک بھی ہے وہ بھی ظلم عظیم ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر مبشرین و منذرین۔ رسولوں کے اور بھی کام ہیں، لیکن جو مین کام ہے ان کا کام ہے مبشر ہونا اور منذر ہونا۔ مبشرین کا معنی بشارت دینے والے، منذرین کا معنی اللہ کے عذاب سے نافرمانوں کو ڈرانے والے۔ رسول یہ دو کام کرتا ہے۔ کون سا کام؟ جو فرما بردار ہیں، جو اس کی اطاعت کرنے والے اللہ کی، ان کو کیا دیتے ہیں؟ خوشخبری۔ کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی۔ اور جو اس کی نہیں مانتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ دو کام ہیں۔ تو پریچر کون ہوتا ہے، داعی کون ہوتا ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام کی اس صفت کو لے کر دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ صرف جنت کی بشارتیں نہیں سنانی ہیں، جنت کی بشارتوں کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذابات بھی بتانے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جنت کی باتیں کرتے جائیں لیکن سود خوروں کا نہ بتائیں، چوروں کا نہ بتائیں، بدماشوں کو نہ بتائیں، ظالموں کو نہ بتائیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، انذار بھی اور ابشار بھی۔ بشارت بھی دیجیے اور
جو ہے وہ جہنم کی باتیں ان کا انذار بھی کیجیے. ہمارے یہاں اگر کوئی عالم صاحب اگر جہنم کی باتیں کریں تو پبلک کچھ ہوں گے وہ گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں حضرت جنت کی باتیں سنائیں, حوروں کی باتیں سنائیں, کتنی حوریں ملیں گی اور کتنے معاملات ہوں گے اور کتنے باغات ملیں گے. بھائی وہ بھی برحق ہیں, لیکن حوروں کی باتیں سننے کے لیے حوروں والے عمل کرتے بھی ہو کہ نہیں کرتے ہو, یا حوروں کی باتیں سن کے تسکہ لینا ہے؟ بات یہ کہ عمل بھی تو وہ کرو جنت والے, عمل بھی تو وہ کرو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ جو خاک کا پتلا ہے یہ تو خاکی ہے. یہ نوری کب ہوگا؟ جب جنتی والے عمل ہوں گے, اور یہ ناری کب ہوگا؟ جب جہنمی والے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل جنت آپ کا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے پلے تو عمل بھی کچھ نہیں ہے, ٹوٹی پوٹے عمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے, اور رسول اللہ کے صدقے ہمیں جنت کا داخلہ حضور کے پیچھے پیچھے عطا کر دے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا. فمن آمن و اصلح, تو جو ایمان لائے وہ اصلح اور اپنی اصلاح کرے. صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا. فمن آمنا, جو ایمان لائے, وہ اصلح اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے, اپنے کریکٹر کی اصلاح کرے. کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے اپنی. صرف نماز پڑھ لی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, اصلاح کرنی ہے کریکٹر کی. فمن آمنا, ایمان لائے, وہ اصلح اور اپنے کریکٹر کی اپنے کردار کی اصلاح کرے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا دنیا میں, ولا هم یحزنون, اور نہ کسی چیز کا اسے آخرت کے لیے غم ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, یمسهم العذاب, تو وہ ضرور چھوئیں گے چکھیں گے عذاب کو, بما کانوا یفسقون, اس چیز کے سبب جو انہوں نے فسق کیا ہے, گناہ کیا. آخری آیت ہے آیت نمبر 50, اور یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے, اور رکوع ہمارا مکمل ہو جاتا ہے 11واں سپارہ. لیکن یہ آیت بڑی اہم ہے, اس کو آپ دل کے کانوں سے کھول کر سنیے اور اس آیت کو سمجھیے, کیونکہ اس آیت سے بہت سے لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں. اور جب ایک آدمی کو جب پتہ نہیں ہوتا, جب وہ قرآن کریم کی آیت کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یار شاید اس سے مراد وہ ہوگی جو یہ بیان کر رہا ہے, کیونکہ آیت کا ترجمہ, اس کا مفہوم, وہ کن حالات میں نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, یہ چیزیں جاننا آیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ شان نزول کس لیے ہے, بات کیا چل رہی, صرف آیت کا ترجمہ اٹھا لیں گے, تو ہو سکتا ہے کوئی آیت کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے اپنے مطلب کو بیان کر دے, اور جو خدا چاہتا ہے اس مطلب کو بیان نہ کرے. اور یہ آیت جو ہے یہ بہت مناظروں میں اور بحث و مباحثے کے اندر سلفی حضرات بھی اس آیت کو بہت سناتے ہیں. اب میں سناتا ہوں آپ کو آیت. پہلے اس آیت کو سننے سے پہلے سمجھیے اس آیت کا کنٹیکسٹ, اس آیت کا بیک گراؤنڈ, اور وہ آیت پچھلے رکوع جو کل درس میں نے دیا تھا اس سے بھی لنک کرے گا وہ موضوع. مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور کیا ڈیمانڈ کرتے تھے؟ کل میں نے بیان کیا تھا, کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے؟ معجزات کی ڈیمانڈ کرتے تھے. یہ ہو جائے, ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے, ڈیمانڈنگ سچویشن تھی. اب مشرکین آئے اور 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم ایمان آپ پر لے آئیں گے, یہ بتائیے کہ مکے میں جو یہ پہاڑ ہیں, کس کس پہاڑ کے نیچے سونا ہے, ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہم ان پہاڑوں کو توڑیں, سونا نکالیں, ایمان لے آئیں گے. اور یہ بتائیے کہ آنے والے 10 سال کے اندر کون کون سی ٹرانزیکشنز میں ہمیں نفع ہونے والا ہے اور کس کس ٹرانزیکشن میں ہمیں نقصان ہونے والا ہے, تاکہ ہم کیا کریں 10 سال کی پہلے ہی پری پلان کر لیں کہ کون کون سی ٹرانزیکشن کرنی ہے اور کون کون سی ٹرانزیکشنز نہیں کرنی ہے, کون کون سی بزنس ڈیل بنانی ہے اور کون کون سی نہیں بنانی ہے. تو آنے والے 10 سال کا پلان بھی دے دیجئے. اور کسی نے اعتراض کیا کہ بات یہ کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے, لیکن معاملہ یہ کہ آپ تو ہماری طرح نکاح کرتے ہیں, ہماری طرح آپ چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں, دوسری جگہ فرمائے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, آپ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, آپ کو بھی نیند آتی ہے, آپ بھی آرام کرتے ہیں. یہ 3 سوال کیے. اب ایمان نہیں لا رہے, ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو کل بھی بات آئی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب ان مشرکوں سے کہو, کیا کہو؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اے حبیب فرما دیجئے ان مشرکوں سے,
لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اب دوسرے سوال کے جواب کے 10 سال کا بتا دیجیے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، یہ تیسرے سوال کا جواب، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ تینوں باتیں آ گئی کہ وہ پہاڑوں کا خزانہ بتا دیجئے، زمین کا بتا دیجئے کن کس جگہ پر سونا دفن ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس 10 سال کا میں تمہیں پہلے سے بتا دوں کون سی ٹرانزیکشن ہوگی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خود سے غیب کا علم ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کون ہوں؟ فرشتہ ہوں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ کس کو جواب دے رہے ہیں حضور؟ مشرکین کو۔ کس بات پر دے رہے ہیں؟ ان کی طرف سے کیا ہے؟ ڈیمانڈ ان کی طرف سے۔ اب مجھے بتائیے اس وقت آپ کی جیب میں اگر $100 ہے، میں کہوں یہ خزانہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے کہ اللہ کا دیا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہے نا؟ تو آپ کے پاس $100 اللہ کے دیے ہیں، حضور کے پاس نہیں ہے 100، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا خزانہ ہی نہیں ہے، تو ایک عام آدمی کے پاس $100 ہے یا ملین ہے؟ کس کے پاس سے ہو؟ اللہ کے خزانے میں سے ہے نا۔ اور حضور کے پاس آپ کہیں کہ حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مراد یہاں کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم اگر مجھے کوئی خدائی روپ دینا چاہتے ہو تو میرے پاس ایسی کچھ چیز نہیں ہے کہ میں اللہ کا کوئی پارٹنر ہوں اس کے خزانے میں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی رب کا دیا ہوا ہے جس کو تم نہیں مان رہے۔ اب اس کے حوالے سے امت کا عقیدہ کیا رہا؟ قصیدہ برد شریف، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سب نے سنا ہے نا؟ 750 سال پرانا قصیدہ ہے۔ کتنا پرانا؟ کوئی 100-200 سال پہلے نہیں لکھا گیا، 750 ایئرس اگو پہلے امام شرف الدین حسینی نے لکھا ہے اس کو۔ یہ آیت جب پیش کی جاتی ہیں تو سلفی حضرات کہتے ہیں اس آیت کو پیش کر کے سورہ انعام کی کہ دیکھو حضور کو نہ نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا اختیار ہے، حضور نفع و نقصان کے اندر مالک نہیں۔ جب حضور کے بعد خزانہ نہیں اللہ کا تو تم یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کیوں کہتے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار؟ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیوں کرتے ہو؟ جب ان کے پاس کوئی خزانہ ہی نہیں ہے تو وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تم پر کیسے نظر کرم کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں تو نفع نقصان ہے ہی نہیں۔ پھر جب ایک کلام تھا بڑا مشہور، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بڑا مشہور قوالی ہوئی تھی۔ تو سلفیوں کی کئی پوسٹ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اوپر پوسٹ لکھی ہوتی ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور پھر نیچے یہی آیت نمبر 50 لکھی ہوتی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے حبیب فرما دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ تو وہ نعت کے شعر کو اس آیت سے کنیکٹ کر کے نیچے جو اس کا مورل آف دا اسٹوری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بریلوی یا اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے خزانے ہی ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ کسی کی جھولی کیسے بھریں گے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اور آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 50 پیش کر رہے ہوتے۔ تو ایک عام آدمی جس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، وہ کہتا کہ ہاں یار یہ برد و جولی میری یا محمد، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، کہ سارے کلام جو ہیں یہ تو کہتا معاذ اللہ، وہ کہتا شرکیہ کلام، ان کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے ایک جگہ بھی کچھ دن پہلے کرسٹل میں ایک جو ہے وہ تقریب ہوئی، تو کیلیفورنیا سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے مہمان ہی تھے، بہت سارے مہمانوں کو بلانے کا یہاں ریزن بنے، وہ ایک خاندان کے کافی بڑے بزرگ ہیں، ان سے پہلی دفعہ میری ملاقات تھی۔ تو کسی بچے نے وہاں پڑھ دیا تاجدار حرم، تو میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اسٹیج کے، تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب یہ تو شرکیہ کلام ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیسے؟ تو ان کو آیت کا ریفرنس تو یاد نہیں تھا، انہوں نے کہا قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اے حبیب کہہ دیجئے تمہارے پاس اللہ کے خزانے نہیں۔ جب اللہ کے خزانے ہیں ہی نہیں حضور کے پاس، تو حضور کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب حضور نفع نقصان کے مالک نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یا یہ کہنا برد و جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں کہنا جائز نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو آیت کا کانٹیکس ہی نہیں معلوم، اگر آپ اس کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں رب کے ساتھ، آپ کو پتہ چلے گا آیت کس موقع پر نازل ہو رہی ہے اور کس طرح نازل ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ حضور کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، تو حضور کی حدیث بخاری شریف کی
وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ او کما قال علیہ السلام، خدا کی قسم اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا کہ خزانے نہیں ہیں اگر آپ کے طرف سے لیا جائے، اور حضور کیا کہہ رہے میرے پاس کیا ہے اللہ کے خزانوں کی؟ تو معاذ اللہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور وہ بات کہیں گے کہ وہ جو حضور کے پاس ہے نہیں؟ حضور خلاف واقعہ بات کہیں گے؟ حضور قرآن کے بعد خلاف بات کہیں گے؟ کہ حضور ایک طرف تو قرآن کہہ رہا کہ حبیب کہو کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں، تو آیت قرآن میں آتی ہے کہ حبیب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں، لیکن بخاری میں حدیث میں حضور کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تو پتہ چلا اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین ایمان نہیں لا رہے، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خزانے بتا دو، یہ بتا دو، وہ بتا دو، تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے خزانے خود بخود نہیں ہیں، جو کچھ ہے اسی میرے رب کا دیا ہوا ہے جس کو تم نہیں مانتے۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، وہ جو تم غیب کی بات کرتے، میں جو امام بصری کا حوالہ دے رہا تھا، 750 سال پہلے انہوں نے قصیدہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم۔ یہ قصیدہ برد شریف کا شعر ہے جو 750 پہلے امام بصری عقیدہ دے کر گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھلائی ہمیں ملی ہے آپ کا ہی صدقہ ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، حضور جتنی بھی بھلائی دنیا کی ہے اور جتنی بھلائی دنیا میں ہمیں ملی ہے یہ آپ کا صدقہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، اور یہ جو کہا نا کہ حضور کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، امام بصیری کہتے ہیں شعر لکھے ہوئے، حضور یہ جو لوح و قلم کا علم ہے یہ تو آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، پھر اسی کے ایک شعر ہے یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ امام بصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ، حادث زمانہ، زمانے کی مشکلات، گردش زمانہ، دنیا میں جتنی مشکلات آتی ہیں حضور ان مشکلات سے بچاؤ کے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ آپ کی پناہ گاہ ہے۔ تو امت کا 750 سال پہلے بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور کے پاس اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے، حضور کے پاس اختیار بھی ہے، حضور کے پاس طاقت بھی ہے، حضور کی جانب سے کرم ہوتا بھی ہے، اور یہاں اس آیت سے سلفی جو مراد لیتے ہیں وہ مراد امت کی کبھی نہیں رہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر بتائیے میرے پاس تو $1000 اللہ کے خزانے میں سے ہوں اور حضور کے پاس اللہ کے خزانے میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو مراد یہ کہ اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ سے مراد کیا ہے کہ اور میں خود سے غیب نہیں جانتا، یہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو 10 سال کا تمہیں بتا دوں، مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ اور میں نے کہا نبی اپنا معجزہ، نبی اپنا علم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اپنی طاقت اختیار کب دکھاتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوتی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ وہ اپنا علم ظاہر کرتے، نہ وہ اپنا معجزہ ظاہر کرتے ہیں، نہ اپنا اختیار ظاہر کرتے ہیں، نہ اپنی طاقت ظاہر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ انبیاء کے ذریعے سے بھی جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں باتوں کے جواب آ گئے۔ یہ آیت جو ہے وہ سلفی بہت پیش کرتے ہیں، بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی سے بات کر لیں وہ یہ آیت پیش کرے گا آپ کو۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اور اس آیت کے بارے میں جب پتہ چل جائے تو پھر بھر دو جھولی، میری یا محمد ہو یا تاجدار حرم ہو یا ہو کرم سرکار ہو یا رسول اللہ انظر حالنا ہو، یہ تمام نعتوں کو شرکیہ کہنا جہالت ہے۔ یہ تمام چیزیں استغاثہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور ایسا نہیں کہ 750 کوئی کہے کہ یہ تو 750 سال بعد آیا نا عقیدہ، صحابہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں تھا یہ عقیدہ؟ پڑھیے امام احمد بن حنبل کی مسند کو۔ امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھائی، آپ کے زمانے کے جو وزیر خزانہ تھے وہ حضور کے روضے پر گئے اور کہے استسقی لامتک یا رسول اللہ فقد ہلک، حضور اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کروائیے، یہ ہلاک ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا حضور کے وصال کے بعد بھی
رسول اللہ کے روزے پر جا کر ان کی بارگاہ میں عرض کرنا، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ رہا۔ آیت مکمل کرتے ہیں، فرمایا قل لا اقول لکم، اب ترجمہ سنیے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے حبیب فرما دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس خود سے اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خود بخود علم غیب ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرا رب وحی کرتا، میرا رب جو مجھے کہتا ہے میں تو وہ کرتا ہوں، وہ میرا رب یہ کہتا ہے یہ کرنا ہے تو یہ کر لیتے ہیں، میں تو اسی چیز کو فالو کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے حبیب فرما دیجیے ان سے کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ یعنی جس کو حضور کی شان نظر آ رہی ہے، جس کو قرآن کی ہدایت نظر آ رہی ہے، اور ایک شخص وہ جس کو حضور کی پہچان نہیں اور جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ حبیب فرما دیجیے کیا یہ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، تو پتہ چلا کہ اب اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی ہے، کیونکہ چوتھے پارے کی اگر آپ کو آیت یاد ہو تو میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ وہاں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مطلع کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے بتانے کے لیے مطلع کرنے کے لیے منتخب کر لیتا۔ تو پتہ چلا اللہ اپنے نبیوں کو غیب بتاتا ہے۔ دوسری چیز لیکن یاد رکھیے، عالم الغیب اس لفظ کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ، اس کی میں نے وجہ بھی آپ کو پہلے بیان کی تھی ایک دفعہ، کہ جیسے عز وجل کا لفظ ہے، عز وجل کا مطلب عز کا معنی عزت والا، جل کا معنی جلال والا، جاہ و جلال والا۔ اب میرے آقا بھی عزت والے بھی ہیں اور جاہ و جلال والے بھی، لیکن محمد عز وجل نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ عز وجل کا لفظ جو ہے وہ خاص ہو گیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی، تبارک کا معنی برکت، تعالی کا معنی بلند، حضور بھی برکت والے ہیں اور حضور بھی بلند ہیں مخلوق میں، لیکن آپ کبھی بھی محمد تبارک و تعالی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تبارک و تعالی کس کے ساتھ مخصوص ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ۔ اس لیے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا عالم الغیب، اب غیب کے جاننے والے انبیاء بھی ہیں اللہ کے بتائے سے، غیب کے جاننے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے، لیکن جو عالم الغیب کا لفظ ہے یہ قرآن نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اردو میں یہ تو کہیں گے آپ کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب بتایا ہے، حضور غیب جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں کہیں گے عربی والا، کیونکہ یہ لفظ مخصوص ہے میرے کریم آقا اور اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کہیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ ستھرا عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے جو صحابہ نے قرآن سے لیا، جو اولیاء نے قرآن سے لیا، اور ایسے ہر عقیدے سے اور ہر ایسے جملے سے اپنی پناہ میں رکھے جس میں کوئی بے ادبی کا جو حضور کی شائبہ تک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔